السلام علیکم دوستوں. تو اب اس آئی پی او سیزن میں ایک اور آئی پی او آ گیا ہے جس کا نام ہے اسٹوو کرافٹ لمیٹڈ. تو آئیے آج ہم اس آئی پی او کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا یہ آئی پی او کمپلائنٹ ہے اور کیا اس آئی پی او میں اگر یہ کمپلائنٹ ہے تو اس میں انویسٹ کرنا چاہیے. مگر اس سے پہلے میں کچھ ضروری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ میں سے اکثر کے سوال آتے ہیں میرے پاس کہ کیا فلاں آئی پی او حلال ہے، شریعہ کمپلائنٹ ہے، کیا اس میں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، شریعہ کمپلائنس ایک سب سے امپورٹنٹ کرائیٹیریا ہے ہمارے لیے انویسٹ کرنے کا، لیکن علاوہ اس کے بھی ہمیں کچھ کرائیٹیریاز کنسیڈر کرنے چاہیے جب ہم کسی آئی پی او میں انویسٹ کرتے ہیں. پہلے تو آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی پی او ہے کیا. جو لوگ فائنانس بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں میں ان کی آسانی کے لیے بتا دوں تو آئی پی او ایک طریقہ ہے جس سے کہ کمپنیز اپنے بزنس کے لیے مارکیٹ سے پیسہ اٹھاتی ہیں. کوئی بھی بزنس یا کوئی بھی کمپنی جب اپنا بزنس بڑھاتا ہے یا بزنس شروع کرتا ہے تو اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اب وہ پیسہ اس کو کچھ سورسز ہیں جن سے ملتا ہے، یا تو پروموٹرز کا اپنا خود کا پیسہ ہو، یا کوئی انویسٹر اس کو ملے جو اس کی کمپنی میں پیسہ لگائے، یا وہ بینک سے فنڈنگ لے، یا ایک چوتھی طریقہ یا صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ کمپنی شیئر مارکیٹ آتی ہے اور آپ سے اور مجھ سے اپنی کمپنی میں انویسٹ کرنے کے لیے پیسے مانگتی ہے، جس کے عوض میں ہمیں وہ اپنی کمپنی کے شیئرز دیتی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جس کمپنی میں پیسے لگا رہے ہیں، یا یوں کہیں اس کو دوسرے لفظوں میں کہ ہم جس کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں یا جس بزنس کو ہم خرید رہے ہیں، کیونکہ ہم جس کمپنی کا بھی شیئر خریدتے ہیں اس بزنس کا ایک چھوٹا حصہ ہم ایک طرح سے خرید رہے ہیں. تو کیا جس کمپنی کو ہم خریدنے جا رہے ہیں کیا وہ واقعی وردی ہے ہمارے پیسے کی، اور کیا وہ ہمارے پیسے کو ڈبائے گی نہیں، ہمارے پیسے کو بڑھائے گی. تو یہ چیز ہمیں ضرور دیکھنی چاہیے کہ ہم جس کمپنی میں پیسہ لگا رہے ہیں اس کی ورتھ ویلیو ہے اتنے پیسے ڈیمانڈ کرنے کی یا اتنے پیسے اس میں لگانے کی. تو اس میں چند پوائنٹس ہیں جو ہر آئی پی او میں ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے. میں جانتا ہوں کہ آج کل ایک بھیڑ چال ہے یا ایک ہوا سا ہے کہ بس ہر آئی پی او میں پیسے لگانے ہیں اور اس پہ لسٹنگ گین لینا ہے، مگر یہ ایک بہت ہی رسکی ٹرینڈ ہے. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو کمپنی آئی پی او میں آئی ہے وہ ایک بہت اچھی کمپنی ہو اور اس میں انویسٹ کر کے ہمیں بہت اچھا ریٹرن ملے. اکثر ہاں آج کی جو چڑھی ہوئی مارکیٹ ہے اس میں ہمیں ضرور لسٹنگ گینز ملتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لسٹنگ گینز ہر کوئی کما سکے، اور جن ویلیویشنز پہ وہ شیئرز آئے ہیں وہ اس کمپنی کی صحیح ویلیویشن کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، اور وہ ایک لانگ ٹرم پراسپیکٹ کے حساب سے وہ شیئرز ہمارے لیے اچھے ہوں گے. اس میں ایک دینی مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو علماؤں نے شیئر ٹریڈنگ کو حلال قرار دیا ہے وہ اس پریمائز پہ یا اس پرنسپل کے بیسس پہ دیا ہے کہ ہم کسی کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں، اس کمپنی کا ایک ہم شیئر اون کر رہے ہیں اس کمپنی کو. لیکن اگر ہمارا پرپس صرف یہ ہے کہ ہم کسی کمپنی میں پیسے ڈال کے اور اس میں لسٹنگ گینز لے کر کے باہر نکل جائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں شاید یہ اس روح کے خلاف ہوگا کہ ہم کسی کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے یا یہ غلط ہے، لیکن کوئی بھی رول ہے یا کوئی بھی شریعہ کا جو لا ہے اس کے پیچھے ایک روح ہوتی ہے. تو اگر یہ شیئر انویسٹنگ ہمیں الاؤ کی گئی ہے شریعہ پرسپیکٹیو سے تو وہ اس بیسس پہ کی گئی ہے کہ ہم ایک کمپنی کا شیئر خریدتے ہیں تو اس کمپنی کو ہم اون کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نارمل اگر کوئی کمپنی شروع کرتے تو اس میں ہم پیسہ لگاتے، تو اب یہ ایک ماڈرن سسٹم یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک کمپنی شروع کریں ہم نے اس کمپنی کے
شیئرز خرید دیے جو کمپنی کسی اور نے سٹارٹ کی تھی۔ تو ہمیں یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو اب کوئی بھی آئی پی او آتا ہے تو ہمیں اس میں کیا دیکھنا چاہیے؟ میرے حساب سے یہ 4 اہم چیزیں ہیں جو ہمیں اس میں ضرور دیکھنی چاہیے اپنا انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو آئی پی او آ رہا ہے اس کا کیا پرپز ہے، وہ کمپنی شیئر مارکیٹ سے پیسہ کیوں ریز کرنا چاہتی ہے۔ عموماً اس میں 2-3 خاص وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ کمپنی کوئی نئی فنڈنگ یا نیا کوئی کیپٹل ایکسپینڈیچر کرنا چاہتی ہے جس کے لیے وہ مارکیٹ سے پیسہ ریز کر رہی ہے، کیونکہ مارکیٹ سے پیسہ ریز کرنا جنرلی چیپر ہے کمپیئر ٹو بینک سے لون لینا یا دیگر اور جو ایکویٹیز ہیں۔ پھر اس میں ایک پرپز یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز ہیں، جس میں کہ زیادہ تر یا تو پروموٹرز خود ہوتے ہیں یا جو انیشیل فیز میں جو انویسٹرز تھے جنہوں نے کمپنی میں شروعات میں انویسٹ کیا تھا، وہ اب اپنے انویسٹمنٹ کو منافع میں بدل کے اس کمپنی سے اپنا انویسٹمنٹ لیکویڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کمپنی کو اور اپنی کچھ کارپوریٹ پرپزز، اپنی ورکنگ کیپٹل پرپزز کے لیے پیسے کی ضرورت ہو۔ تو جنرلی یہ وجوہات ہوتی ہیں جن کے لیے ایک کمپنی آئی پی او ریز کرتی ہے اور مارکیٹ میں آتی۔ اس میں دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ کیا جو کمپنی پیسے ریز کر رہی ہے وہ ایک جینوئن اور لیجیٹمیٹ ریزن ہے، ان دا سینس کہ ہم نے ادھر آف لیٹ دیکھا ہے کہ زیادہ تر کمپنیز جو ہیں ان کا جو آفر فار سیل پورشن ہے وہ کمپیئر ٹو فریش آفر زیادہ ہے۔ آفر فار سیل جب ہوتا ہے جب ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز اپنی ایکویٹی بیچ کے کمپنی سے ایگزٹ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنا منافع کمپنی سے کما کے کمپنی سے ایگزٹ ہو رہے ہیں اور آپ کو اس کمپنی کا آپ شیئر ہولڈر بنا رہے ہیں۔ تو جنرلی ہم نے آف لیٹ آئی پی اوز میں یہی دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے شروع میں انویسٹ کیا تھا وہ ان کمپنیز میں اپنا پیسہ یا اپنا منافع بک کر کے ان کمپنیز کو ایگزٹ کر رہے ہیں اور ہمیں وہ مال بیچ کے جا رہے ہیں۔ اب یہ ہماری اور آپ کی سمجھداری ہے کہ ہم جو مال خرید رہے ہیں کیا واقعی وہ مال ورتھ ہے خریدنے کا، یہ ہمیں دیکھنا ضروری ہوگا۔ دوسرا ایک جو بہت اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو کمپنی ہے اور جو انڈسٹری ہے ان دونوں کا پوٹینشیل کیا ہے۔ اگر کوئی کمپنی کسی ایسی انڈسٹری میں آپریٹ کرتی ہے جس انڈسٹری کا پوٹینشیل نہیں ہے تو وہ کمپنی کتنا ہی اچھا کر رہی ہو اس کی گروتھ ایک پوائنٹ پہ جا کر کے رک جائے گی۔ فرض کریں آج کے ڈیٹ میں کوئی کمپنی ہے جو کہ ایئر لائن انڈسٹری میں ہے۔ ایئر لائن انڈسٹری جیسا ہم جانتے ہیں کہ بڑی ایک رسکی انڈسٹری ہے، ہائی کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، اور آج کا جو کرونا کا دور ہے جہاں پہ ٹریولنگ اور اس طرح کی چیزیں کافی ریسٹرکٹیڈ ہیں، تو اس انڈسٹری کا جو شارٹ ٹرم ہورائزن ہے وہ بہت اچھا اس طرح سے نہیں ہے۔ پلس ہم نے ریسنٹلی دیکھا بھی ہے کہ انڈیا میں ہی کافی ساری ایئر لائنز بند ہو گئی ہیں اپنا پرفارمنس کے چلتے یا دیگر وجوہات سے۔ تو یہ بھی ہمیں ایک بہت اہم چیز ہے جو ہمیں دیکھنی چاہیے۔ پھر جو کمپنی ہے اس کا خود کا پرفارمنس کیا ہے، اس کمپنی نے سال در سال کیا پرفارمنس دی ہے، اپنے پیئرز کے کمپیریزن میں اس کی پرفارمنسز کیا رہی، اس کے فائنینشیل ریشیوز کیسے رہے ہیں، اس کی پروفیٹیبلٹی کس طرح کی رہی ہے، اس کی لیوریج، ڈیٹ ایکویٹی ریشیو اور اس طرح کے تمام جو فائنینشیل ریشیوز ہیں اس میں کمپنی نے خود اور پیئرز کے کمپیریزن میں کیسا پرفارم کیا ہے۔ اور چوتھی اور آخری پوائنٹ جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب کمپنی شیئر مارکیٹ میں اتری ہے پیسے ریز کرنے کے لیے تو کمپنی نے اپنی کیا ویلیویشن آنکی ہے اور وہ کس ویلیویشنز پہ اپنے شیئر آفر کر رہی، کیا یہ ویلیویشنز ریئلسٹک ہیں، سسٹینیبل ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا جو انڈیگو پینٹس کا جو آئی پی او آیا تھا تو اس کی ویلیویشن کچھ ہائی پی ریشیو پہ آئی تھی، تو جو کہ انڈسٹری سے ایٹ پار نہیں تھی۔ تو کیا اس طرح کی چیزیں جب کوئی کمپنی آتی ہے
تو کیا جو اس کی ویلیویشنز ہیں وہ سسٹینیبل ہیں، وہ مارکیٹ سے کمپیریبل ہیں؟ کیونکہ اگر وہ مارکیٹ سے کمپیریبل نہیں ہیں وہ ویلیویشنز، تو لسٹنگ گین سے زیادہ وہ پرائس کمپنی کے لیے سسٹین کرنا مشکل ہوگا۔ تو یہ چند کچھ فیکٹرز ہیں جو ہمیں ضرور کنسیڈر کرنے چاہیے، اور اس آئی پی او کی بھیڑ چال میں آنکھ بند کر کے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس میں جنرلی ہوتا یہی ہے کہ جو بڑے پلیئرز ہیں، جو آپریٹرز ہیں، وہ اس پہ پریمیمز کماتے ہیں، لیکن ایز ریٹیل انویسٹرز مجھے اور آپ کو شاید اس میں اس طرح کے پریمیمز کمانے کا موقع نہ ملے۔ تو اس لیے ہم جب بھی کسی کمپنی میں اس طرح آئی پی او کے تھرو انویسٹ کریں، کیونکہ آئی پی او میں جنرلی ایک کمپنی آتی ہے جو کہ نئی ہے، جس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ پتہ نہیں ہوتا ہے، یا جس کی شیئر مارکیٹ کی بہت زیادہ ہسٹری ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس بھیڑ چال میں پھنسنا نہیں چاہیے۔ ایک انفارم ڈیسیجن لیں، سمجھ کر کے ڈیسیجن لیں، تاکہ اگر آپ کا شیئر آپ کو لسٹنگ گینز نہیں بھی ملتے ہیں، لیکن وہ جو شیئر آپ نے انویسٹ کیا ہے وہ آپ کو آئندہ وقت میں گروتھ دے، پرفارمنس دے، تاکہ آپ کا پیسہ ملٹیپلائی ہو۔ اب ہم اس آئی پی او کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس آئی پی او کا جو پرپز ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ 412 کروڑ کا آئی پی او ہے، جس میں سے کہ صرف 95 کروڑ فریش ایشو ہیں، باقی 318 کروڑ جو ہے وہ آفر فار سیل ہے، یعنی کہ جو ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز ہیں ان کی 318 کروڑ کی ہولڈنگ وہ بیچ کر کے اس کمپنی سے ایگزٹ کر رہے ہیں، اور وہ شیئرز آپ کو اور مجھے بیچ کر کے جانا چاہتے ہیں۔ تو کیا ہم ان انویسٹرز کا بیچا ہوا شیئر لینا پسند کریں گے؟ اس کمپنی کے اوور آل پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے آئیے یہ بھی سمجھتے ہیں۔ اس کمپنی کے پازیٹیو تو بہت گناتے ہیں سارے آئی پی اوز میں اس کمپنی کے نیگیٹوز کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ اس کمپنی کے جو اس کمپنی کی کافی ہائی بوروئنگز ہیں 300 کروڑ کی، اور اس کی بیلنس شیٹ ہے تقریباً 470 کروڑ کی، تو یہ کافی ہائی بوروئنگ ہے۔ اس کی جو نیٹ ورتھ ہے، جو ایکوٹی ہے، وہ نیگیٹو ہے، کیونکہ کمپنی پچھلے سالوں میں کمپنی نے لاسز رجسٹر کیے ہیں۔ کمپنی کا کرنٹ ریشیو، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ لیکویڈیٹی انڈیکیٹر ہے کسی بھی کمپنی کے لیے، وہ 1 سے کم ہے، جو کہ ایک اچھا انڈیکیٹر نہیں مانا جاتا۔ سب سے بڑا ایک ایشو ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی جو سب سے بڑی ایک برانڈ ہے پجن برانڈ، اس جو کہ 75% ریونیو کو اکاؤنٹ کرتی ہے، اس میں کچھ لیٹیگیشن چل رہا ہے، اینڈ وی ڈونٹ نو اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ اگر وہ ان کے خلاف آتا ہے تو اس کمپنی کے ریونیوز کافی بری طرح ہٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کمپنی کے پروفائل کے بارے میں ہم بریفلی بات کریں تو یہ 1999 میں سٹارٹ ہوئی تھی کمپنی۔ یہ کوک ٹاپ میں 25% مارکیٹ شیئر ہے ان کا، اور پریشر کوکرز میں ان کا 8% شیئر ہے۔ سیلز گروتھ ایئر آن ایئر پچھلے سال کے مقابلے تقریباً 5% کا انکریز ہے۔ اوور آل انڈسٹری کا انکریز 10% بتایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے شریعہ کمپلائنٹ ریشیوز کی بات کریں تو یہ کمپنی شریعہ کمپلائنٹ ریشو ڈیٹ ٹو ٹوٹل ایسٹ کو فیل کرتی ہے، باقی ریشوز میں کمپلائنٹ ہے، لیکن چونکہ اس ریشو کو یہ فیل کرتی ہے، اس وجہ سے یہ کمپنی شریعہ کمپلائنٹ نہیں مانی جائے گی، اور اس میں انویسٹ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا اس کمپنی کے آئی پی او کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ جب بھی کسی آئی پی او میں انویسٹ کریں گے، آپ ان باتوں کا خیال رکھیں اور اپنے انویسٹمنٹ کو ایک سمجھداری سے انڈرسٹینڈ کر کے سمجھ کر کے انویسٹ کریں، تاکہ آپ کا کیپٹل انشاءاللہ سیف رہے اور اس پہ آپ ایک اچھا ریٹرن حاصل کریں۔ اگر آپ نے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملوں گا، تب تک کے لیے السلام علیکم۔